مکرم رب کائنات جو ہمارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے وہ سب کچھ دینے والا وہ ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اس کے دیے بغیر کسی کو کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ ظاہر ہے کہ تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنہار بھی ہے، تو جو کچھ بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جس کو ملتا ہے وہیں سے ملتا ہے۔ اس میں کوئی شخص، کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا۔ ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی، پھر صحت دی، عافیت دی، ہمیں آل دی، اولاد دی، روزی دی، رزق دیا، نام و نمود دی، شہرت دیے، اس نے ہمیں زمین دی، جائیداد دی، اس نے ہمیں نہ جانے کیا کچھ عطا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن اس نے جو چیز ہمیں بطور خاص مانگنے کا حکم دیا وہ ہدایت ہے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہدایت دینے کے لیے اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ وہ اگر چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا۔ اس کے لیے نہ کوئی تو فنڈز کا مسئلہ تھا، نہ کوئی مین پاور، افرادی قوت کی کوئی مشکل تھی۔ جو چاہے سو کرے، وہ قادر مطلق، وہ مختار کل۔ یہ تمام کائنات اس نے کن کہہ کے تخلیق فرما دی۔ حضرات مکرم، دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ اگر ایک دینے والا ہے، بند ہے، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیگرز ہیو نو چوائس، جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو انتخاب کا حق نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں یہ چیز لوں گا بھیک میں اور یہ نہیں لوں گا، ان کو تو بھیک مل جائے بس یہ کافی ہے، اب جو بھی ملے۔ حضرات مکرم، اب اصل اختیار ہے دینے والے کا، اور دینے والا ہو بھی قادر مطلق، دینے والا ہو بھی مختار کل، تو بڑا اس کے اختیار اور اس کی طاقت کا کیا کہنا۔ لیکن اس نے اپنی تمام تر قدرت اور اختیار کے باوجود سب سے اہم چیز جو اس نے ہمیں دینی ہے، ہدایت، وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دی، بلکہ ہمیں، بھائی ہاتھ مت چومیے، یہ میری آپ سے درخواست ہے، بلکہ آپ سب دوستوں سے میری التجا ہے۔ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ہاتھ چومنا فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ مستحب کس کام کو کہتے ہیں؟ جو کر لیا جائے تو سبحان اللہ اچھا ہے، نہ کیا جائے تو کوئی برائی نہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن بزرگوں کے ہاتھ چومنا مستحب ہے نا، اب تو وہ بزرگ نظر نہیں آتے، وہ پردہ فرماتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ مہربانی کریں، میرے ساتھ ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں، مصافحہ ضرور کریں، ہاتھ ملائیں، میں ہاتھ ملانے سے نہیں روکتا، لیکن ہاتھ چومیے نہیں، مجھے ندامت ہوتی ہے، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ حضرات مکرم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو مختار کل ہے، وہ اپنی تمام تر قدرت و اختیار کے باوجود سب سے اہم چیز جو ہدایت ہے وہ بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیتا، اس کے لیے اس نے نبی بھیجے۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ اختیار تو دینے والے کا ہوتا ہے، اختیار تو دینے والے کا ہے، تو وہ دینے والا ہے، مختار کل ہے، تو وہ اپنی تمام تر قدرت کے باوجود ہمیں ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو ہم عاجز اور مجبور ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ حضرات مکرم، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، لیکن اب ہم کیسے پہچانیں گے کہ اللہ کا سچا نبی کون ہے؟ اگر میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی صدا آ رہی ہو فاران کی چوٹیوں سے میں اللہ کا نبی، تو ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کس کے نام کا کلمہ پڑھنا ہے، کس کی غلامی کرنی ہے، کس کے احکام کو ماننا ہے، اور کس پر لعنت بھیجنی ہے؟ کیسے پتہ چلے؟
تو ہمارے دین نے ایک اصول مرتب کیا اور علماء نے ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ یاد رکھو جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، سچا نبی معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ حضرات محترم، یہ نبی کی پہچان ہے معجزہ۔ اچھا، معجزہ جو ہے ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں نا، اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہوں گے۔ اب شرعی طور پر معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں ان باریکیوں میں گیا اور الفاظ کے گورکھ دھندوں میں آپ کو الجھایا تو جیسے وہ شاعر نے کہا کہ میری تھوڑی سی سمجھ بھی اڑ گئی، مجھ کو اس کثرت سے سمجھایا گیا۔ تو میں ان چکروں میں آپ کو نہیں ڈالتا، سیدھی سادی بات کروں جو ہر ایک سمجھتا ہے۔ بھائی معجزہ آپ جانتے ہیں کہ اس کام کو ہم کہتے ہیں جو سمجھ نہ آئے کہ کیسے ہو گیا، جہاں ہماری عقل عاجز ہو جائے، ہماری فہم و فراست گھٹنے ٹیک دے، ہماری سوجھ بوجھ ہار مان لے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جو ہماری عقل سے اوپر ہو، ماورا ہو، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو معجزہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی گاڑی اگر کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو اور گاڑی کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی بندہ زندہ نہیں بچا ہوگا، اور پتہ چلے کہ یہ 4 بندے تھے اور چاروں کے چاروں صحیح سلامت بچ گئے، تو لوگ کہیں گے کمال ہے، معجزہ ہو گیا۔ یعنی وہ بات جو پلے نہ پڑے، سمجھ نہ آئے، ہماری عقل میں نہ آئے، نہ مانے، وہ معجزہ ہوتی ہے۔ عقل کو جو عاجز کر دے وہ معجزہ ہے، اور معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ نعرہ تکبیر، کو بلند کر کے نعرہ رسالت، شہزادہ امام اہل سنت۔ اچھا، نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہچان ابتدا ہے، پہچان پہلا قدم ہے، پہچان پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ حضرات مکرم، جب پہچان ابتدا ہے اور ابتدا ہو رہی ہے نبوت کی معجزے سے، اور معجزہ وہ ہے جو عقل انسانی سے بالا تر، تو پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے۔ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش مت کرنا، اور اپنی عقل کے پیمانے سے مت ناپنا۔ اچھا، نبی تو نبی ہے، یار لوگوں کا عالم یہ ہے کہ وہ تو اللہ پر بھی اپنی عقل کی چھری چلا رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، مشورہ دے رہے ہوتے ہیں رب تعالیٰ کو، مولا نے یہ کر دیا، پتہ نہیں کیوں کیا، اس کو تو یوں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے ہمیں بھی ذرا سرزنش فرمائی، تنبیہ کی، اور کس انداز سے کی وہ بھی سمجھیے۔ آپ، میرا خیال ہے کچھ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں پر آپ نے جانور بھی پالے ہوئے ہوں گے، تو اگر آپ کی بکری نے بچہ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بکری کا بچہ ابھی اسکول، کالج، یونیورسٹی تو نہیں گیا، اس کو کوئی ٹیوٹر پڑھانے بھی نہیں آیا۔ وہ بکری کا نومولود بچہ جو ہے، اگر آپ اسے گوشت کھلانے کی کوشش کریں تو کھا لے گا؟ نہیں کھائے گا۔ اچھا، اگر شیر کا بچہ ہے اور کسی وجہ، کسی طرح آپ کی اس تک رسائی ہے، پہنچ ہے، تو اگر آپ شیر کے بچے کو گھاس ڈالیں، میں محاورتاً گھاس ڈالنے کی بات نہیں کر رہا کہ کوئی ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتا، نہیں، میں اس کو حقیقتاً گھاس کھلانے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر شیر کے بچے کو آپ گھاس کھلانے کی کوشش کریں، وہ کھائے گا؟ نہیں۔ اچھا، بکری کا بچہ گوشت نہیں کھاتا، شیر کا بچہ گھاس نہیں کھاتا، لیکن انسان کا بچہ عجیب ہے، اس کے سامنے جو چیز رکھو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ ایسا ہے نا؟ اللہ کی طرف سے سرزنش ہے، تنبیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، جن کو تو جانور کہتا ہے، عقل سے خالی کہتا ہے اور فہم و فراست سے عاری کہتا ہے،
ان کا عالم یہ ہے کہ ان کے نومولود بچے، چھوٹے بچے، ان کو بھی پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اور تو انسان، تو کل تک اتنا بے خبر تھا، اتنا نادان تھا کہ اگر کوئی نجس یا ناپاک چیز تیرے سامنے آتی تھی وہ بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا تھا. اور آج میں نے تجھے ہوش و خرد سے نوازا ہے اور فہم و فراست عطا کی ہے، اب مجھی پر اعتراض کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، یہ اس نے ہمیں سبق دیا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا نبی کی پہچان معجزہ ہے. اور یہاں پر ایک بات اور ملا لیں تو لطف دوبارہ ہو جائے. حضرات مکرم رب کائنات نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اعلان کرایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اے محبوب ذرا میرے بندوں سے، اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے میں نے زندگی تو تمہارے درمیان گزاری ہے نا، تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو، خالی ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ جہاں پر قتل و غارت گری لوگوں کا شیبہ ہو، ہتھیار ان کا زیور ہو، خون بہانا ان کی عادت ہو، سر قلم کر دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہو، وہاں پر امن و آشتی کا درس دینے والا کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا. جہاں پر جہالت کا دور دورہ ہو، وہاں پر علم کی شمع روشن کرنے والا وہ عام شخص تو نہیں ہو سکتا. جہاں پر لوگ زندہ رہتے ہوں انتقام لینے کی خاطر، بدلہ لینا مقصد حیات سمجھا جاتا ہو، وہاں عفو و درگزر کا، معافی کا درس دینے والا کوئی عام شخص ہوگا؟ جہاں پر لوگوں میں تحمل برداشت نام کو نہ ہو، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں بے نیام ہو جاتی ہوں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہوں، سر قلم ہو جاتے ہوں، ایسے ماحول میں جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر صدیوں کے لیے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہوں، گھوڑے کو پانی پہلے میں نے پلانا ہے کہ تم نے پلانا ہے، اتنی سی بات پر جھگڑا شروع ہوتا ہے، تلواریں نکل آتی ہیں، خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں اور کئی نسلیں اس خون کے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں. ایسے ماحول میں جہاں پر اگر کوئی برداشت کرنے کا درس دے تو اسے بے غیرت اور نامرد کہا جاتا ہے، وہاں پر تحمل و برداشت کا درس دینے والا وہ اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے نا. تو قرآن میں رب کائنات نے اپنے محبوب سے کہلوایا، اے محبوب کہہ دیجئے کہ اس سے پہلے تو میں نے زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے نا، تو تمہیں عقل نہیں؟ میرا بچپن تم نے دیکھا ہے، لڑکپن اور جوانی تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، زندگی کے 40 برس تمہارے درمیان گزارے ہیں، میرے شب و روز کو دیکھا ہے، لیل و نہار کو تم نے دیکھا ہے، ماہ و سال کو دیکھا ہے، سیرت کو دیکھا ہے، کردار کو دیکھا ہے، عادات کو دیکھا ہے، اتوار کو دیکھا ہے، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے ہے، تو پھر میری نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارے پاس عقل نہیں؟ یارو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ قرآن میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو، آپ کی پاک زندگی کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے. اور کون سی زندگی؟ آغاز وحی سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی. ارے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی قرآن مجید کے مطابق میرے آقا کریم کی نبوت کی دلیل ہے، اور نبوت کی دلیل معجزہ ہوتا ہے. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے آقا کریم کی حیات مبارکہ معجزہ ہے. نعرہ تکبیر، دار ختم نبوت، امام اہل سنت. حضرات مکرم، میرے آقا کریم جلوہ فگن ہوئے مکے میں، اور آپ جانتے ہیں کہ مکے میں بت پرستی ہوتی ہے. اچھا اگر آپ غور کریں تو بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، اس سے بڑھ کر خدا کی توہین نہیں ہو سکتی. شاید بات کو اس انداز سے آپ نے نہ سمجھا ہو، چلیے آج سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم سب کو اللہ کا
کی رحمت چاہیے، اس کا کرم چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا اللہ تو وہ تو سب کا ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، وہ بے نیاز ہے۔ ہم کوتاہ بھی ہو سکتے ہیں، ہماری عقل کم ہو سکتی ہے، ہماری نظر کے زاویے محدود ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم بڑا عابد، زاہد، متقی، پارسا، پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہوں، اس کی بارگاہ میں کچھ بھی نہ ہو، اور ممکن ہے کہ جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ اس کی بارگاہ میں بہت کچھ ہو۔ اس لیے ہمیں بہرحال احتیاط رکھنی چاہیے۔ وہ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، تو اس لیے ہم اس کے کسی بندے کے ساتھ، اچھا ایک صاحب تھے، اچھے بڑے سمجھدار تھے، لیکن مجھے پتا چلا کہ جناب وہ عجیب آدمی ہے، کسی کا حق لے لینا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر دینا، وہ کوئی محسوس ہی نہیں کرتے، ان کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ میں ان سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ کہنے لگے اس کا کیا خوف کھانا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو دراصل ایک غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ وہ جو ہمارا خدا ہے، رب ہے، وہ صرف آپ سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ جس کا حق آپ کھا رہے ہیں وہ اس سے بھی اسی طرح محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس سے بھی وہ اسی طرح محبت فرماتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ پتا ہو تو پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے۔ حضرات مکرم بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس علاقے میں تشریف فرما ہوئے، وہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور بت پرستی سے بڑھ کر خدا کے تصور کا مذاق نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے؟ ہم سب کو خدا چاہیے، اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے۔ اور آپ نے تو سنا ہوگا، بلکہ شاید دیکھا بھی ہو، کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر خدا سجا کے رکھتے ہیں، ان کے بتوں کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، وہاں پہ رکھتے ہیں، آرتی اتارتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، دھونی رواتے ہیں، وہ اشلوک پڑھتے ہیں، بھجن گاتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، جو اپنے حساب سے اپنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اپنے گھر میں خدا چاہیے۔ اب ہر ایک کو خدا تو چاہیے، وہ جو بت ہیں ہر ایک کو چاہیے، لیکن پتھر سے خدا بنانا، بت تراشنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ بھائی سنگ تراشی یہ تو ایک فن ہے نا، پتھر کو تراش خراش کر، اس کو گھس کر رگڑ کر، اس کو کوئی خاص شکل دینا، اس میں نقش و نگار، لب و رخسار کو ابھارنا، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ہر شخص تو خدا نہیں بنا سکتا، لیکن خدا چاہیے ہر ایک کو، اب کیا کرے؟ تو ظاہر ہے وہ بازار جائے گا، کسی سنگ تراش، کسی بت فروش کی دکان پر جائے گا، پھر وہاں سے خدا کو خرید کے لائے گا۔ تو یارو خدا براہ فروخت ہو، اس سے بڑھ کر خدا کا اور کیا مذاق ہوگا؟ بلکہ ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے سوچئے، مثلا کوئی بیچارہ سفید پوش آدمی ہے جس کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، وہ جاتا ہے خدا، اپنی مرضی کا خدا دیکھنے، تو اس کو ایک بہت خوبصورت قیمتی پتھر کا ترشا ہوا وہ بت نظر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے بڑا خوبصورت ہے، دل چاہتا ہے بس یہ کسی طرح یہ خرید لوں۔ اس نے اس کی قیمت پوچھی، پتہ چلا وہ تو بہت قیمتی ہے، اب اس کے پلے تو اتنے ہیں نہیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو بڑا مہنگا خدا ہے، مجھے کوئی سستا خدا دے دو۔ اب ذرا سوچیے، تمام چیزیں اس طرح ہوئی ہوں گی نا، یہ صرف تصوراتی بات نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ظاہر ہے وہاں پر بت بیچے جاتے تھے، خدا خریدے جاتے تھے، اس میں مول تول بھی ہوتا ہوگا، بارگیننگ ہوتی ہوگی، کوئی مہنگا کوئی سستا، ذرا کوئی چھوٹ کراتے ہوں گے، ذرا رعایت کر دو بھائی خدا کی خرید و فروخت میں۔ حضرات مکرم اس سے بڑھ کر اب خدا کا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ خداؤں کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اچھا ایک بات کہتا چلوں، دراصل دن رات پروگرام چل رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، سفر بھی ہے، نہ نیند کا پتہ ہے، نہ کھانے پینے کا ہوش ہے، نہ کچھ ہے، اور یقین جانیے اب ظاہر ہے کہ عمر کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔
اب ہم بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو چکے تو اس کے بھی اپنے تقاضے ہیں. تو ایسے میں مجھے اس وقت آنکھیں کھولنے کے لیے بھی زور لگانا پڑ رہا ہے. تو ایسے میں سوچئے کہ ذرا بولنے کے لیے اور پھر دینی موضوع پر آدمی بول رہا ہو تو ذرا کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو ایمان اور کفر کا فرق پڑ سکتا ہے بھائی. تو اس میں ذرا احتیاط بھی برتنی چاہیے. اس لیے میں اپنی گفتگو کو ذرا مختصر رکھنا چاہوں گا. اور میری عام ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ سوال جواب کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور یہ خوبصورت طریقہ ہے، اور اس میں دراصل کچھ احتیاط بھی برتنی پڑتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک اسکول میں ایک ٹیچر بھرتی ہوئی تو اس کو تیسری کلاس دی گئی. اب وہ کلاس میں پڑھانے کے لیے آ رہی ہے، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ اچھے اسکولز میں وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے، مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو اس نے کوئی فروٹ کی ایک باسکٹ لی، اس میں فروٹ وغیرہ لیا، اور اپنی تیسری جماعت کے اندر تھرڈ کلاس تو نہیں کہنا چاہیے، اس کا تو مطلب کچھ اور بن جاتا ہے. بہرحال تیسری جماعت کے اندر وہ داخل ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ماشاءاللہ بچے بچیاں بیٹھے ہیں، یونیفارم میں ہیں، صاف ستھرے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں. تو اس نے کہا چلو ان کا ذرا تھوڑا سا ٹیسٹ بھی ہو جائے. تو ایک بچی کو بلاتی ہے، ہاں بیٹے آگے آؤ. تو اس کو ایک ہاتھ میں 2 کیلے دیتی ہے باسکٹ سے نکال کے، دوسرے ہاتھ میں 2 کیلے دیتی ہے، اور پوچھتی ہے کہ ہاں بیٹے یہ بتاؤ ہاؤ مینی بناناز یو ہیو، تمہارے پاس کتنے کیلے ہیں؟ وہ بچی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے، گنتی ہے، شمار کرتی ہے، کہتی ہے آئی ہیو 5 بناناز، میرے پاس 5 کیلے. ٹیچر کو ذرا الجھن ہوتی ہے، میں نے تو اتنا آسان سوال کیا تھا جو پہلی جماعت کا بچہ بھی جواب دے سکتا تھا. یہ تیسری جماعت کے بچوں کا اگر اسکول میں یہ لیول ہے تو پھر تو مجھے سوچنا پڑے گا میں پڑھاؤں نہ پڑھاؤں. پھر سوچا کہ نہیں ذرا تھوڑا سا اس کو موقع دینا چاہیے. اس سے کہا کہ نہیں بیٹے آپ کو کوئی جلدی نہیں، آپ ذرا سوچ سمجھ کے تسلی سے جواب دو، آپ ٹائم لو. اس نے خیر پھر غور کیا، فکر کیا، کیلکولیشن کی، پھر پوچھا ہاں بیٹے کتنے کیلے ہیں؟ اس نے کہا 5. اب ذرا الجھن ہوئی کہ یہ کیا مذاق ہے. پھر سوچا کہ نہیں ذرا تھوڑا سا ٹیکنیک چینج کر کے دیکھتے ہیں، شاید کوئی بہتری ہو. پھر اس سے کہا اچھا بیٹے کیلے جو ہیں یہ آپ میز پر رکھ دو. اس نے رکھ دیے. اب باسکٹ میں سے ایپلز نکالے، سیب، ایک ہاتھ میں 2 سیب رکھے، دوسرے ہاتھ میں 2 سیب رکھے. ہاں بیٹے اب بتاؤ سیب کتنے ہیں آپ کے پاس؟ اس نے دیکھا، گنا، کہتی ہے 4. ٹیچر کو تسلی ہوئی کہ کانسیپٹ کلیئر ہے، کیلکولیشن کر سکتی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، لیکن آخر کیلے گننے میں اس سے غلطی کیوں ہو رہی تھی؟ وہ دیکھنا چاہیے نا چکر ہے کیا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹے ایپل بھی آپ ٹیبل پہ رکھ دو. دوبارہ اس کے ہاتھ میں کیلے پکڑایا، کہا کہ ہاں بتاؤ بیٹے کیلے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ پھر دیکھے گنے، کہتی ہے 5. اب ٹیچر کو ذرا غصہ بھی آیا، یہ کیا مذاق ہے؟ بیٹے ایپل دیے تھے آپ کہتے ہو 4، بنانے دیے آپ کہتے ہو 5، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ ٹیچر بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں گھر سے آ رہی تھی تو میری موم نے 1 کیلا میرے لنچ باکس میں رکھ کے دیا ہے کہ تم نے یہ لنچ میں کھانا ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ تمہارے پاس کتنے کیلے ہیں، تو 4 یہ ہیں، 1 میرے لنچ باکس میں ہے، تو 5 ہے نا میرے پاس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ٹیچر یہ تمام نزاکتیں نہ دیکھتی، اس بچی کو موقع نہ دیتی، یہ بار بار ٹیکنیک چینج کر کے سوال نہ کرتی اور پہلے ہی بچی کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتی، تو ہو سکتا ہے کہ بچی کا ٹیچر کی طرف سے دل کھٹا ہو جاتا، پڑھائی سے بھی دل اچاٹ ہو سکتا تھا، اور بعد میں ٹیچر کو پتا چلتا کہ میں نے اس کو غلط ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس کو بھی افسوس ہوتا، شرمندگی ہوتی. تو یارو یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں یہ ذرا اہم چیز ہوتی ہے، اس میں تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے. اور خاص طور پر جب دین کے حوالے سے سوال و جواب ہو تو اس میں فوراً فتویٰ نہیں جڑ دینا چاہیے. مجھے اس موقع پر ایک اور بات یاد آئی اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ وصال سے چند ماہ پہلے کی بات ہے. آپ گھر کے اندر تشریف فرمائیں اور بستر پر ٹیک لگائے، ذرا نیند دراز ہیں، اور پتہ نہیں کوئی بات کس طرح نکلی تو فرمایا کہ بیٹے ایسا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین پر پابندی لگائی تھی کہ وہ مسجدوں میں نہیں آئیں گی اور نماز گھر میں ادا کریں گی. تو وہ وقت ایسا تھا کہ جب عورتیں گھروں سے سیر تفریح کے لیے نہیں نکلتی تھی،
بازاروں کے لیے اور بیوٹی پارلرز کے لیے نہیں نکلتی تھی، بلکہ وہ نکلتی تھی تو بس مسجد کے لیے نکلتی تھی۔ تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خرابی نکل سکتی تھی تو یہیں سے ہو سکتی تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق نے یہ سوچ کے کہ ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کا تقدس پامال ہو اور اس حوالے سے کوئی خرابی سامنے آئے تو یہ تو بہت زیادہ ہمارے دین اور مذہب کے لیے بدنامی کا سبب ہوگا، تو انہوں نے مسجد پر آنے پر بھی پابندی لگا دی کہ عورتیں گھر میں ہی نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں۔ لیکن آج کل زمانہ یہ ہے کہ عورتیں ہر جگہ ہیں، آفیسز میں بھی ہیں، بازاروں میں بھی ہیں، تفریح گاہوں میں بھی ہیں، کلبز میں بھی ہیں، اب سکولز میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ تو مسجد میں ہی پابندی ہو، یہ عجیب سا لگتا ہے۔ تو آج ذرا امت مسلمہ کو اس پر غور کرنا چاہیے اور عورتوں کی مسجد میں داخلے کے حوالے سے فتوے پر ذرا توجہ رکھنی چاہیے۔ بات تو بڑی معقول تھی، تو میں نے فوراً کہا کہ ابا جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ تو فتویٰ دے دیجئے کہ اب عورتوں کا مسجد میں آنا جائز ہے۔ میں نے کبھی ابا جی قبلہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا شاید جتنا اس وقت دیکھا۔ ذرا نیند دراز سے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، غصے سے مجھے دیکھا اور کہتے ہو کیا کہتے ہو، میں عمر فاروق کے خلاف فتویٰ دے دوں؟ اچھا میں حیران پریشان، ابھی خود کہہ رہے تھے، اب میں نے کہہ دیا تو میری شامت آ گئی، یہ کیا بات بنی؟ تو میری حالت دیکھ کے ان کو اندازہ ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے غلطی کیا کی ہے، مجھے ڈانٹ کیوں پڑ رہی ہے۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھایا، ان کا کہ بیٹے یہ میری اوقات اور حیثیت یہ نہیں ہے کہ میں عمر فاروق جیسی ہستی کے خلاف فتویٰ دوں، میں تو وقت کی ضرورت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ علماء کرام کو مل بیٹھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ آپ کسی شخص کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ ایسی ہستیوں کے خلاف فتوے دیتا پھرے، چاہے وہ غزالی دورہ ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عالم یہ ہے کہ اخبار میں کوئی خبر چھپ جائے، اخبار میں چھپنے والی خبریں کتنی سچی ہوتی ہیں یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا، لیکن وہ اس خبر پر بھی فوراً فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے یہ کہا ہے اس کا یہ حشر ہوگا، یہ ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنا ہوگا، اور اس کو جناب نکاح بھی دوبارہ پڑھوانا چاہیے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس قسم کی خبریں آتی ہیں نا۔ تو جو حقیقتاً علماء ہیں انہوں نے ہمارے لیے نشان چھوڑ دیے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے راہ عمل کا تعین کر دیا ہے۔ اب یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کس طرح سمجھتے ہیں۔ معاف کیجئے بات پھر درمیان میں ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو مشرکین ہیں وہ بتوں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں، ہلے ہوئے ہیں نا، کیونکہ اپنے باپ دادا کو دیکھا انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور وہ بت ان کی آنکھوں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی عبادت کرنے کے عادی ہیں، نسل در نسل یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب میرے آقا کریم نے ان سے یہ منوانا ہے کہ یہ جو تمہیں دکھائی دیتے ہیں یہ خدا، یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان کرم حضور غزالی زمان، دادا امام اہل سنت۔ یارو یہ آسان کام تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ تو ان کی عادت ہے، انہوں نے باپ دادا اس کو دیکھا اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے ہوئے۔ اور جب آدمی جتنا یقین اس کو آنکھوں دیکھی چیز پر ہوتا ہے اتنا سنی سنائی چیز پر تو نہیں ہوتا۔ تو اب جب بت ان کو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اپنے خداؤں کو دیکھ کر عبادت کرنے کے وہ عادی ہیں، اب ان سے کہا جائے نہیں جی میرے آقا کریم فرمائے کہ یہ بت کے پتھر یہ قدم تو اٹھا نہیں سکتے اور ہاتھ تو ہلا نہیں سکتے اور ان پر مکھی بیٹھ جائے اسے تو اڑا نہیں سکتے، اور تم ان کا اپنا معبود مانتے ہو، خدا مانتے ہو، شرم کرو۔ ارے یہ کچھ بھی نہیں، جو دکھائی دیتے ہیں وہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ اور صرف دکھائی نہ دینے کی بات بھی نہیں، ذرا ایک قدم اس سے اور آگے بڑھیے۔ میرے آقا کریم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ تو خدا نہیں ہے، چلو اس خدا کی پوجا کرو جو وحدہ لا شریک ہے، وہ دکھائی تو نہیں دیتا، ارے تم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا ہے، وہ تمہارے تصور و گمان سے بالاتر ہے، تم اپنے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ نہیں گھڑ سکتے۔ بھئی آدمی کسی کا ذکر کرے عام طور پر آدمی کے ذہن میں کوئی شبیہ آ جاتی ہے نا، جیسے اب ماشاءاللہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں آپ کے پاس آیا تو بڑا مایوس ہوا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مجھے لوگ کہہ رہے تھے جی آپ بڑے پیر ہیں،
میں نے سوچا تھا کہ جناب وہ پیر صاحب ہوں گے، ان کے گلے میں وہ منکوں کی مالائیں پڑی ہوئی ہوں گی، اور جناب وہ انہوں نے ایک اس طرح رنگین دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا ہوگا، اور جناب وہ انہوں نے اس طرح وہ سرخ ان کی آنکھیں ہوں گی اور کاجل لگا ہوا ہوگا اور سر ہل رہا ہوگا اور زلفیں بڑی ہوئی ہوں گی اور جناب وہ مست بیٹھے ہوں گے. تو میں نے تو آپ کو دیکھا تو آپ تو ہم جیسے ہی ہیں. یعنی آدمی کسی کا ذکر سنے تو اس کا ایک تصوراتی خاکہ ذہن میں بنا لیتا ہے نا. جیسے اگر آپ کو کہا جائے جی گھر والے کہے کہ جی آپ کی شادی کے لیے ہم لڑکی دیکھ کے آئے، سبحان اللہ کیا بات ہے، وہ تو حور ہے، وہ تو پری ہے، تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی خاکہ آ جائے گا کہ وہ کیسی ہے. اب پتہ نہیں اس کے بعد میچ کرے اس سے نہ کرے، یہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن بہرحال تو آدمی اسی طرح کوئی ذکر کرے کہ جناب وہ فلاں بڑا افسر ہے، بہت بڑا افسر ہے، تو فوراً آئے گا ذہن میں اچھا وہ کوٹ پینٹ پہنے ہوئے ہوں گے، ٹائی لگائی ہوئی ہوگی، اینک بھی ان کے چہرے پہ ہوگی، اور ماشاءاللہ گاڑی سے اترتے ہوئے بڑے ناز انداز سے چلتے ہوئے آفس میں آتے ہوں گے، اور بڑے سٹائل سے وہ فون بھی سنتے ہوں گے، اور اپنے ماتحتوں پر یوں روب جھاڑتے ہوں گے، یوں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوں گے. آدمی ایک ذہن میں خاکہ لاتا ہے نا. لیکن میرے آقا کریم فرما رہے ہیں کہ وہ جن کو تم دیکھ کر عبادت کرتے ہو یہ تو کچھ نہیں، اور جس کی عبادت کرنی ہے اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، تصور میں کوئی خاکہ بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ نقش و نگار سے پاک ہے، وہ خد و خال سے پاک ہے، وہ لب و رخسار سے پاک ہے، وہ قد و قامت سے پاک ہے، وہ چہرے مہرے سے پاک ہے، وہ رنگ روپ سے پاک ہے، وہ جسمانیت اور ماہیت سے پاک ہے. ارے وہ تمہاری عقل میں آنے سے پاک ہے، تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیسا. تو جن کو دیکھ کر عبادت کرتے ہو اس کی نفی تو کر دی، اور جس کی عبادت کرنی ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں آ سکتا. اب یہ مشکل مرحلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو قدرتی طور پر ذہن میں خلیش ہوتی ہے، کسک ہوتی ہے، سوال ہوتا ہے کہ پھر آقا کریم نے کیسے منوایا ہوگا. حضرات مکرم، یقیناً یہ بات میں نے بہت جگہوں پہ کہی ہوگی اور آپ نے سنی بھی ہوگی. اچھا روٹی بھی تو آپ دن میں 2-3 مرتبہ کھاتے ہیں، کبھی شکایت کی ہے کہ یار روز روٹی کھانی پڑتی ہے، چھوڑو دفعہ کرو آج نہیں کھاتے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. دن میں 3 مرتبہ روٹی کھاتے ہیں، ایک دفعہ نہ ملے تو شکایت ہوتی ہے، ملنے پر کوئی ناگواری نہیں ہوتی. وہ جسمانی خوراک ہے، جسمانی خوراک بار بار ملے تو کوئی اعتراض نہیں. اور یہ اللہ رسول کی باتیں، یہ قرآن و حدیث کی باتیں، یہ ہماری روحانی خوراک ہے. تو اگر روحانی خوراک بار بار ملے تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ میرے آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا؟ میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے، میرے آقا کریم نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، وہ جو رب ہے وہ تو تمہارے خیال و گمان میں نہیں آ سکتا وہ کیسا ہے، لیکن میں تو تمہارے سامنے ہوں نا. اے لوگو، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، معبود نہیں ہوں، پوجا کے لائق نہیں ہوں، پرستش کے قابل نہیں ہوں، تمہارا خالق اور مالک نہیں. میں تو اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس کا فرستادہ نبی ہوں، اس کا عبد مقدس ہوں، پاک بندہ ہوں. اے لوگوں، میں تمہارا خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ عظمت مصطفیٰ، شان و آمد مصطفیٰ، تحقیق حیدری، امام اہل سنت. اے بندو، میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدے کرتے ہو تو جس کی بارگاہ میں ماتھا ٹکاتا ہوں اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور اے لوگوں، میں تو پوجا کے لائق نہیں، میں تو تمہارا خالق مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے. اچھا ممکن ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کو شرک کی بو آنے لگے کہ جناب یہ عجیب بات کر دی. اچھا جی اللہ کو بھی مانیں گے تو نبی پاک کے ذریعے یہ کیا بات بنی؟ وہ جناب خالق مالک، وہ معبود، وہ مسجود، وہ قادر مطلق، وہ حی، وہ قیوم، وہ سمیع، وہ بصیر، وہ علیم، وہ خبیر، اور آپ کہتے ہیں وہ آقا کریم کے ذریعے اس کو ہم مانیں گے اور پہچانیں گے. یارو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. دیکھیے
جب بھی کسی ہستی کا تعارف کرانا مقصود ہو، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اس کی نسبت سے تعارف ہونا چاہیے۔ مثلا میں آپ سے پوچھوں، ہاں بھئی آپ محمد علی صاحب کو جانتے ہیں؟ آپ سوچنے لگیں کہ محمد علی تو بہت کامن نیم ہے نا، عام نام ہے، وہ ایک لکڑی کی ٹال والا محمد علی ہے، شاید اس کی بات کر رہے ہوں، وہ ہمارے خالو ہیں وہ بھی محمد علی ہیں، شاید ان کی بات کر رہے ہوں، شاید محمد علی جناح کی بات کر رہے ہوں، قائد اعظم کی، مولانا محمد علی جوہر تحریک پاکستان کے بڑے نامور لیڈر تھے، ان کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور ہم نے سنا ہے وہ فلم سٹار بھی تھا محمد علی، شاید اس کا چکر ہو کوئی۔ محمد علی باکسر بھی تو گزرا ہے، کلے، شاید اس کا ذکر ہو۔ اگر آپ کسی خاص محمد علی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑی پہچان ہے اس کا ذکر کریں گے تو پہچانیں گے نا، ویسے کیسے پہچانیں گے؟ بھئی اگر بانی پاکستان کی بات کرنی ہے تو قائد اعظم کا سابقہ لگانا پڑے گا، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر وہ باکسر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ باکسر کا لاحقہ لگانا پڑے گا، محمد علی باکسر یا کلے۔ اگر محمد علی جوہر کی بات کر رہے ہیں تو جوہر کا لفظ ساتھ بولنا پڑے گا تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو کس محمد علی کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا جس کا بھی تعارف ہو، جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اس کی نسبت سے تعارف ہوتا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ بتائیے آپ حامد سعید کو جانتے ہیں، آپ سوچ میں پڑ جائیں گے حامد سعید کون ہے بھئی؟ اگر میرا ذکر ہو تو بتانا پڑے گا غزالی زماں کے بیٹے کی بات کرتے ہیں، اس کے بغیر لوگ نہیں پہچانیں گے، کیونکہ میرا سب سے معتبر حوالہ یہی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یارو اللہ کو ہم پوچھتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جلبین نیاز کو خم کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کریں؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تو یار لوگوں نے ظاہر ہے کہ اپنی عقل، اپنی فہم، اپنی بساط کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا اللہ وہ ہے جو آسمان سے میںہ برسانے والا، کسی نے کہا زمین سے سبزہ اگانے والا، کسی نے کہا سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بنانے والا، کسی نے کہا شاخ شجر کو ثمربار کرنے والا، کسی نے کہا سر شاخ گلاب پھول مہکانے والا، کسی نے کہا کہ وہ تو زمین و آسمانوں کا خالق، کسی نے کہا خشک و تر کا مالک، کسی نے کہا چاند سورج اس نے بنائے، کسی نے کہا روزی رزق دینے والا، کسی نے کہا آل اولاد عطا کرنے والا، کسی نے کہا وہ عزت اور ذلت کا مالک۔ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق بات کر رہا ہے نا۔ مولا ہمارے پلے نہیں پڑتا، کبھی زمین سے چلتے ہیں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی وہاں سے گرتے ہیں تحت الثری پہ آ جاتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے تو فلاں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو فلاں ہے۔ مولا ذرا تو خود بتا دے تو کون ہے؟ تو رب کائنات نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ارے وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ تعارف ہوتا ہے سب سے بڑی پہچان کے ذریعے۔ تو میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، میرا رب میرا پروردگار بتا رہا ہے کہ اے لوگوں تم مجھے تو نہیں پہچان سکتے، میں تو تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوں نا، حواس و اعصاب سے بالا تر ہوں نا، تمہاری سوچ کی گرفت میں نہیں آ سکتا، لیکن میرا محبوب اس نے تو زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، ارے اس کو تو تم نے دیکھا ہے نا۔ تو ذرا سوچو جس کی مخلوق کیسی ہے اس کا خالق کیسا ہوگا۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، حیدری۔ تو حضرات مکرم، دراصل میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ رب کی سب سے بڑی پہچان ہے، سب سے معتبر حوالہ ہے۔ میں نے سوچا تھا اب میں نے ملتان پہنچنا ہے، آپ تو یہاں سے اٹھیں گے اپنے گھر چلے جائیں گے، مجھے تو ملتان پہنچنا ہے، اب صبح جمعہ ہے اور جمعے کے دن وہاں پر جو مصروفیت کا عالم ہوتا ہے کچھ دوستوں کو بہرحال معلوم ضرور ہوگا، تو ایسے میں اپنی گفتگو تو آگے نہیں بڑھا سکوں گا، اور ویسے بھی گھڑی پر نظر پڑی تو پتہ چلا پونا گھنٹہ تو ہو گیا مجھے بات بولتے ہوئے۔ تو چلیے میں ایک آدھ نصیحت کر کے میں پھر آپ سے رخصت کا خواستگار ہو جاؤں۔ حضرات مکرم، آج کل کا ماحول بھی بڑا عجیب ہے، اچھائی اور برائی اس میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب اللہ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ اب جن کی کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کے بچے نیک اور سعادت مند بنیں، ان کے بچے اچھی راہوں پر چلیں، اچھے کام کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بچوں کو اچھی راہ پر چلانا کیا آسان کام ہے؟ آج کل ہر طرف برائی ہے،
ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بدکاری ہے. ماشاءاللہ انٹرنیٹ آج کل اس کے بغیر پڑھائی بھی نہیں ہوتی، گوگل سرچ کرنی پڑتی ہے اور نہ جانا کیا کیا اس میں ڈیلیکیسیز آبزرو کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ اسی انٹرنیٹ میں جو گند بھرا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اب کیا کیا غلاظتیں ہیں، کیا فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے اور کیا کچھ ہے. اب کرے تو کیا کرے بندہ. اب ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کے کمرے میں تالا لگا کے تو نہیں رکھ سکتے. دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے پالا تو پڑنا ہے. اب کرے تو کیا کرے. حضرات مکرم، جو میں نے کیا وہ میں بتا دیتا ہوں اور اس کی روشنی میں ذرا کچھ راہ عمل ڈھونڈتے ہیں. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو کسی جزیرے میں لے جا کے علیحدہ پرمان نہیں چڑھا سکتے. دنیا میں تو رہنا ہے، دنیا والوں سے پالا تو پڑنا ہے. اب کیا کریں؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق بچوں کو صحیح اور غلط کا کانسیپٹ دے دیتے ہیں. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. یہ ان کے ذہن نشین کراتے ہیں، ان کو گھول کے پلاتے ہیں اور ان کو اس کا صحیح تعارف کراتے ہیں. اور جب ان کے ذہن میں یہ باتیں اپنی طرف سے ہم بٹھا دیں، پھر اللہ کی رحمت کے سہارے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو بتا دیتے ہیں بیٹے یہ اچھی راہ ہے، اس کا پر چلو گے تو پھول ملیں گے، اللہ کی رحمت ملے گی، انعام ملے گا، جنت ملے گی. اور یہ جو راہ ہے یہ گناہ کی راہ ہے، برائی کی راہ ہے، اس پر چلو گے تو کانٹے ملیں گے، اللہ کا قہر ملے گا، غضب ملے گا، عذاب ملے گا، جہنم ملے گی. تو ہم بچوں کو سمجھا دیں، سکھا دیں، پڑھا دیں اور اس کے بعد اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھیں. بات تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم یہ کیسے سکھائیں. زبانی کلامی نصیحتیں آج کل کام نہیں آئیں. بچے سمجھدار ہو گئے، ماشاءاللہ عقل مند ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں باپ کہہ رہا ہے کہ چلو بیٹے نماز پڑھو اور خود نہیں پڑھ رہا تو ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. اگر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تمہیں کوئی گندی فلم نہیں دیکھنی اور خود اس کی ساری رات اسی کام میں گزرتی ہے تو ذرا سوچیے وہ کیا اثر لیں گے. حضرات محترم، میں مثال کے ذریعے دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی باپ بچے کو لے کے بیٹھے نصیحت کرنے کہ دیکھو بیٹے سچ بولنا، سچ بولنے والے کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے. اگر جھوٹ بولو گے تو جھوٹ کا پول تو کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا بڑا ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. اب یہ جناب نصیحتوں کا دفتر کھولے بیٹھے ہیں. اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا، آپ نے کہا جاؤ بیٹے دیکھو کون ہے. اگر میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے. اب بچے گھن چکر بنیں گے نا. جو نصیحتیں فرما رہے تھے زبانی کلامی ان پہ عمل کریں، یا جو پریکٹیکلی ٹریننگ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس پہ عمل کریں. یارو بچے اچھے نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم خود اچھا بن کے ان کو نہیں دکھائیں. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے اور یہ ہمارے بس میں ہے نا. اور اس میں ہمارے لیے بھی تو بھلائی ہے. جو ہم نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، بھلائی کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے حقدار بنیں گے. اور جب اس کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی تو کیا پتہ رب کائنات کو کیا ادا پسند آ جائے، کیا بات پسند آ جائے، اور وہ ہماری خطاؤں سے درگزر کر کے وہ رب کائنات ہمارے بچوں کو ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے اور ان کو نیک راہوں پہ چلا دے. تو یہ یقینی بنائیے کہ ہم خود اچھے بنیں گے تو بچوں کو اچھائی کا درس دیں گے، وہ پھر سمجھ آئے گی ان کو، ورنہ نہیں آئے گی. وہ بس ایک بات آئی ذہن میں، چلیے وہ دہرا دوں. خلیل جبران فلسفی گزرا ہے لبنان کا، تھا وہ عیسائی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حکمت کی بات کوئی بھی کرے، کوئی سکھ کرے، ہندو کرے، نصرانی کرے، مجوسی کرے، کوئی بھی کرے، حکمت کی بات ہو تو اسے چھوڑو نہیں، وہ لے لو، کیونکہ وہ مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، اس کو لے لو فوراً. تو یہ خلیل جبران کا وہ قول، وہ اس کی کوٹیشن مجھے یاد آئی. کہتا ہے کہ some souls are like sponges. یہ اس سے بچوں کے بارے میں کہا ہے. کہتا ہے some souls are like sponges, you cannot squeeze out of them except what they have sucked from you. وہ کہتا ہے بچے جو ہے نا یہ اسپنج کی طرح ہوتے ہیں،
اچھا اسفنج کسے کہتے ہیں؟ میری عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم بچے تھے پڑھتے تھے تو سلیٹ کو صاف کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہ اسفنج کا ٹکڑا لگا ہوتا تھا. اب آج کل چلن بدل گیا، پڑھائی کا انداز بدل گیا، نہ وہ تختیاں رہیں نہ وہ سلیٹیں رہیں، نہ ان کو دھونے اور صاف کرنے کے طریقے رہے. اب تو سب کچھ چینج ہو گیا. لیکن بہرحال وہ جو ٹکڑا ہوتا تھا اسفنج، آج کل بچوں کو اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھا دوں، جس کو ہم فوم کہتے ہیں نا، فوم کی گدیاں ہوتی ہیں، فوم کے بستر ہوتے ہیں، یہ فوم، یہ اسفنج ہے. وہ خلیل جبران کہتا ہے کہ بچے اسفنج کی طرح ہوتی ہیں، فوم کی طرح ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ فوم کا ایک ٹکڑا لیں آپ اور اسے پانی میں ڈبو کے نکالیں، پھر نچوڑیں تو کیا نکلے گا؟ پانی. اس فوم کے ٹکڑے کو اگر آپ دودھ میں ڈبوئیں اور نکالیں پھر نچوڑیں، پھر کیا نکلے گا؟ اور اگر اس فوم کے ٹکڑے کو اگر آپ کیچڑ میں ڈال کے نکالیں اور پھر نچوڑیں، کیا نکلے گا؟ خلیل جبران کہتا ہے بچے جو ہیں یہ اسفنج کی طرح ہوتے ہیں، یہ تو جو کچھ تم سے جذب کریں گے جب ان سے پالا پڑے گا وہی کچھ ان سے نکل آئے گا. تو یہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جو کچھ آپ ان کو بن کے دکھائیں گے وہی کچھ پالیں گے ان سے. جیسے اردو میں بھی شاعر نے کہا تھا کہ تو نے شعلے ہمیں دیے دنیا، ہم تجھے پھول کیسے لوٹا دیں. تو جو کچھ ہم بچوں کو دیں گے ان سے واپس وہی ملے گا. اب آج کل جب والدین شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح ذرا دعا کریں، کوئی دم درود کریں، کوئی تعویذ دیں، وہ بچے جو ہیں اب وہ آوارہ ہو گئے ہیں، وہ سعادت مند نہیں رہے، کہنا نہیں مانتے. اس وقت اگر ہم ان سے پوچھیں کہ بھائی نماز پڑھتے ہو، بچوں کو حلال پہ پالا ہے، تو لوگ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں، جی ہم اولاد کے لیے دعا کرانے آئے تھے، آپ پتہ نہیں کیا کچھ لے کے بیٹھ گئے. بہرحال یہ نصیحتیں آدمی کو سننا زیادہ اچھا نہیں لگتا. مجھے بھی پتہ ہے آدمی ماشاءاللہ لچھے دار تقریریں سن کے، نعرے لگا کے اور واہ واہ کے ڈونگرے برسا کے خوش رہتا ہے. نصیحتیں ذرا مشکل سے ہضم ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو